اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی زبردست میسج جس میں بہت سٹرونگ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے ایک سوال کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کو اجر بھی ملے اور اس کو شہرت بھی مل جائے، یعنی کہ وہ جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے قصے بھی ہوں، میری بہادری کے قصے ہوں، جب میں واپس پہنچوں تو لوگ کہیں واہ جی واہ بڑا کمال کر کے آیا ہے، اس نے تو اتنے بندوں کو وہاں پہ کھڑکا کے رکھ دیا اور بڑا بہادر ہے اور ماشاءاللہ اپنی جان اور مال ہتھیلی پہ لے کے گیا، تعریفیں بھی ملیں۔ اب دو نیتیں ہیں، تو کیا ہے ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا، آپ نے تینوں دفعہ اس کو یہ جواب دیا، ایسے شخص کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کی ایک بات جو کہ میسج ہمارے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جب تک کہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور اس میں اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو۔ یعنی اگر کسی عمل میں 90% اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، بیچ میں 10% جو ہے صرف یہ خیال آ گیا کہ چلو کوئی دنیا کا بھی تھوڑا فائدہ مل جائے گا اس کے ساتھ، اب یہ 10% کی وجہ سے یہ 100% عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، 100% فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کوئی اس کے اندر جو ہے کسی کی جو وہ نیت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں تو دکھاوے کی وجہ سے اخلاص جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ویڈیوز بھی ہم نے وہ بنانی ہوتی ہیں جس کے اوپر تعریفیں ملیں، اسلامک ٹاپکس بھی وہ پک کرنے ہیں کیونکہ ویوز زیادہ ملیں، اور بات کرنے کا انداز بھی اس لیے ایسا رکھنا ہے تاکہ لوگوں کی تعریفیں ملیں۔ اتنا ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کے اندر اخلاص، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اخلاص والا آج کے دور میں مل جائے تو یہ یوں ہوگا کہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ واللہ میں بتا رہا ہوں کہ میجورٹی لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ہم اخلاص سے بالکل فارغ ہیں۔ اپنے اخلاص پہ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہمارے چینج کر دیے گئے ہیں، ہمارے مائنڈس کی پروگرامنگ جو بالکل چینج کر دی گئی ہے۔ وہ سارا سوشل میڈیا کا فوکس جو ہے وہ تعریفیں، اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کا جو ایک الگوریدم ہے یا وہ لوگوں کو کیپچر کرنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ لائکس، کمنٹس اور شیئرنگ۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسنیپ چیٹ پہ چلے ہیں تو کیا ہے؟ اسٹریکس، دیر از سم تھنگ کالڈ اسٹریکس۔ مجھے ریسنٹلی پتہ لگا جی اسٹریکس ہوتے ہیں۔ اسٹریکس کیا ہے جی؟ وہ آپ تصویریں شیئر کرتے رہیں، وہ آپ کو جو ہے نا اسٹریکس بھیجتے رہتے ہیں۔ مطلب میرا دماغ جو تھا میں گھوم گیا جب میں نے یہ سنا کانسیپٹ کہ اسنیپ چیٹ نے یہ کیا ہے کہ بھئی آپ روزانہ آپ نے کسی نے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پکچر شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کے اسٹریکس پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ وہ کس طریقے سے ہمارے دماغوں کو اور ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرو جکڑ رہے ہیں، اور لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگ اس اسٹریک والے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں سینس ہے، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہے بیوقوف بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے بیوقوف بن رہے ہیں، اور پھر بیوقوف بن کے فخر بھی کرتے ہیں، جگر تیرے کتنے اسٹریک ہیں، میرے اتنے اسٹریکس ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ہیں جہاں پہ ہمارا فوکس اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی اور اپنی زندگیوں کو سمپلیفائی کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ سارا فوکس سوشل میڈیا کی وجہ سے کدھر ہو گیا؟ شو آف۔ اب تصویریں کھینچنی ہے، تصویر کھینچنے سے پہلے ظاہری بات ہے حلیہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا، نہیں ٹھیک کریں گے تو فلٹر تو ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، مطلب نائٹ سوٹ کے اندر بھی آ جائیں تو فلٹر وہ ایسا لگائے گا جیسے ابھی کسی پارٹی سے لے کے نکلا ہے بندہ کوئی۔ ایسا ہماری زندگیوں کو امپیکٹ کیا ہوا ہے، جو ایک نیچرل چیز تھی، جو فطرتی چیز تھی، جو خالص چیز تھی، ہر چیز کے اندر انہوں نے ملاوٹ ملا دی، ہر چیز کو انہوں نے فیک بنا دیا، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ظاہری خوبصورتی کو ڈال کے ہم سب کو اپنی آخرت اور اللہ سے غافل کر کے ان کاموں میں لگا دیا۔
اور مسلمانوں کی بڑی تعداد لگی ہوئی ہے اس میں، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی، اور اس کی وجہ سے یہ سب کرنے کے بعد الٹا ڈپریشن بھی اپنے کھاتے میں۔ یہ سب کچھ کرنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جتنا زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے اندر ڈپریشن میں جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ مستقل ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کے اوپر کمپیئر کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کا اچھا کپڑا نظر آئے گا تو کمپیئر ہوگا، اور اپنا اچھا نہیں ہے تو ڈپریشن میں گیا۔ کوئی کسی کو دیکھا بڑے خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں تو بالکل خوبصورت نہیں ہوں، ڈپریشن میں گئی۔ کسی کو دیکھا فلاں کا کپل بڑا اچھا ہے، میرا میاں تو بڑا بھونڈا ہے، لو جی ڈپریشن میں چلے گئے۔ یہ آج ڈپریشن کی یہ وجوہات ہیں۔ جب ہمارا فوکس اللہ سے ہٹ گیا، آخرت سے ہٹ گیا، ہر وقت دنیا کی چیزوں میں کمپیریزن ہوتا رہے گا، تو اس میں تو ہر جگہ پہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، ہر جگہ پہ ہمیں اپنے سے بہتر لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ فیک چل رہا ہے اور اپنی شکل شیشے میں ریئل نظر آتی ہے۔ آپ ریئل کو فیک سے کمپیئر کریں گے تو ہمیشہ فیک اوپر ہی ہوگا۔ تو بہرحال ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ریاکاری اور دکھاوا اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ ایمفسائز فوکس کرنا چاہیے۔ اور یہاں اس حدیث میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ جہاد جیسا بڑا عمل، نماز تو پیچھے گئی، صدقہ تو پیچھے رہ گیا، ذکر و اذکار پیچھے رہ گیا، جہاد جیسا بڑا عمل بھی اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، اس نے اپنا مال لگا دیا، اپنی جان دے دی، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا اور لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص لے کر آئیں۔